اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. مدان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے اور جو مسلسل عنوان زیر بحث ہے وہ توحید ہے. روزانہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن اب تک ہم ان مراحل سے نہیں گزر پائے کہ جن سے گزرنے کے بعد ہم اس آیت کی بالکل واضح تفسیر میں وارد ہو سکیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ان مراحل سے گزر اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان سے گزر کے ہمیں در حقیقت اس چھوٹی سی صورت میں موجود ان چند آیتوں کے درمیان پائے جانے والے تناسب کو سمجھتے ہوئے پروردگار کی زبان سے ادا ہوئے عقلی توحید کے پیراہے کو سمجھنا ہے. ایک یہ بحث ہمارے ہاں مکتبی بحث ہے، اگر 2 لمحے کے لیے اجازت دیں. آج میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، میں زیادہ زور نہیں لگا سکتا اور آپ میرا ساتھ دیں گے. مجھے آپ کی پچھلے 2 سال اور جو 5 دن گزر گئے ہیں ان کے اوپر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیں. ہمارے یہاں ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ دلائل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقلی ایک نقلی. عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کے قول کو استناداً پیش نہ کیا جائے بلکہ عقل کی بدیہیات یا جو چیز عقل سپورٹ کرے اس کو بیان کر کے دلیل پیش کی جائے. یعنی جو بات عقلی ہو وہ دلیل عقلی کہلاتی ہے، اور نقل جیسا کہ واضح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے جب دلیل پیش کریں تو کسی کا قول نقل کریں. مثلا میں سامنے کی مثال دیتا ہوں، وہ حضرات کہ جو حیدریہ مسجد تشریف لا رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ وہاں ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ایک قول ہے جو امام رضا سے مروی ہے، اور یہ قول ہم تک نقل ہوا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی وہاں پر، اب کیونکہ وہاں اور یہاں
گفتگو چل رہی ہے برابر، تو مجھے یہ کم از کم ایک دو صراحت ہو جاتی ہے کہ وہاں جو بیان کیا ہوا ہوتا ہے اس سے میں یہاں استناد کر لیتا ہوں، جو یہاں بیان کیا ہوتا ہے اس سے میں وہاں استناد کر لیتا ہوں۔ جب آپ امامت کی بحث کرتے ہیں، جیسے کل میں نے وہاں نقل بھی کیا، امامت کی بحث نص سے ثابت کی جاتی ہے، اور نص جو ہے وہ ہمیشہ دلیل نقلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ امامت پہ دلیل عقلی موجود نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ ہاں، عقل یہ پتہ چلا سکتی ہے کہ امام میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، لیکن مصداق معین نہیں کر سکتی۔ مصداق معین کرنے کے لیے نص چاہیے، وہ نقلی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلیل لاکھ نقلی کیوں نہ ہو، لیکن اس نقلی میں بھی جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ عقلی ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس عالم میں دو خدا اگر ہوتے لا فسدتا، تو اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب یہ نقل کی زبان سے ہو رہا ہے، لیکن اس نقل میں جسے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے وہ عقل ہے۔ اگر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس عالم میں دو خدا ہوتے تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے خدا تمہاری عقول کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ امیر المومنین خدا کی وحدانیت کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں، میں وہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اللہم صل اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ جو ساری بحث کی اسی کے تناظر میں، کہ نقل علی کی زبان سے ہو رہا ہے، لیکن علی بات عقلی کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے مولا جب خدا کی وحدانیت کی بات کریں، اب دیکھیے ایک طرف علی گھمبیر قسم کے فلسفی مسائل چھیڑ کر خدا کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو مدعا تک پہنچانے کے لیے بالکل سامنے کے عقلی استدلال کو پیش کرتے ہیں۔ ایک جگہ علی کہتے ہیں خدا ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے اس ایک کی خبر دی ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نبی بھیجتا۔ جب کسی اور نے نبی نہیں بھیجے، حجت تمام نہیں کی، تو معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہوتا تو اپنے نمائندے بھیجتا۔ لہذا اگر کوئی اس عالم میں دوسرا معبود بھی ہوتا تو عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب اس کی تفسیر جو علامہ طباطبائی نے کی ہے یا دوسرے مفسرین نے، وہ بڑی طویل ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا، مجھے گفتگو کو کل کی گفتگو سے متصل کرنا ہے۔ کل ہماری گفتگو یقیناً بڑی کٹھن رہی ہے، اور واجب اور ممکن اور ممتنع کی ٹھیٹ اصطلاحوں کے اندر پھنسی رہی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، اور میں کسی حد تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں تک جو منتقل ہوا ہے تو نعوذ باللہ مجھے آپ کی سمجھ یا فہم پہ کوئی شک ہے۔ مسئلہ میرے بیان کا ہے کہ میں اس طرح سے بیان نہیں کر پاتا جس طرح بیان کرنے کا حق ہے۔ ساری بحث ہم نے کی، ہم نے کہا جی واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، ممکن الوجود جو بھی واجب کے علاوہ ہے وہ سب کے سب
ممکن الوجود ہیں، جو ممکن الوجود ہیں وہ اپنے وجود میں واجب کے نیاز مند ہیں، وہ غنی مطلق ہے، باقی سب نیاز مند ہی نیاز مند ہیں۔ آخری گفتگو، اور میں نے امام سجاد علیہ السلام کی حدیث یعنی صحیفہ سجادیہ کی دعا سے استناد کیا۔ امام فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء۔ آخری بحث جو ہم نے کی تھی وہ تھی محدودیت کی، توجہ ہے نا حضرات کی، آخری بحث تھی محدودیت کی، یعنی اس عالم میں ممکنات موجود ہیں، ممکن موجود ہیں، ممکن حد رکھتا ہے، مختلف قسم کی، زمان کی حد ہے، مکان کی حد ہے، کیفیات کی حد ہے، جوہر کی حد ہے، عرض کی حد ہے، یہ ساری حدود ممکنات کے لیے موجود ہیں، توجہ ہے۔ جب حد موجود ہے تو کوئی حد بنانے والا بھی ہے، اور جب حد بنانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حد بنائی ہے وہ خود لامحدود ہوگا، اور جو خود لامحدود ہوگا وہ ہر نقص سے پاک ہوگا۔ اب آپ کہیں یہ دعویٰ تو آپ نے کر دیا، لیکن اس کی دلیل کیا؟ پہلے میں آپ کے سامنے ائمہ کے اقوال نقل کر دیتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ خدا کو جو لامحدود کہا جا رہا ہے یہ کوئی صرف عقلی بات نہیں ہے، یہ وہ بحث ہے جو معصومین نے بھی اپنے کلام میں ارشاد فرمائی ہے۔ میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین، اس کو نقل کیا ہے شیخ صدوق نے توحید میں۔ خدا کی قسم یہ کتاب پڑھیے جا کر، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت نے کیا توحید الہی بیان کیا ہے۔ دنیا کے سامنے ہمارے مکتب کے پاس خدا کا تعارف کرانے کے لیے جو کلام معصومین ہے، خدا کی قسم اہل بیت کے مکتب کے علاوہ کسی کے پاس ایسا کلام نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوئی اسے جسم بنائے کھڑا ہے، کوئی اسے کیفیات میں مبتلا کیے کھڑا ہے، کوئی اسے جناب عالی جوہر و عرض کے اندر مقید کیے کھڑا ہے، کوئی اسے حدود میں قید کیے کھڑا ہے، اور یہ اہل بیت ہیں کہ جو توحید کو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ اسے سننے کے بعد آدمی کو ویسے ہی محبت ہونے لگے کہ یہ کیا خدا ہے۔ یہ کیا خدا ہے؟ یعنی آدمی پریشان ہو جاتا ہے ان جملوں کے آگے۔ اگر ان جملوں پر تفحص کرے، دقت سے کام لے، فکر کرے، اور ان جملوں کے ظاہری لباس کے پیچھے چھپے ہوئے خوبصورت باطن تک رسائی حاصل کرے تو وہ تو ایک الگ شے ہے، صرف ظاہری جملے ہی آدمی کو تڑپا دیتے ہیں۔ اور اب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا إِلَيْهِ حَدٌّ مَنْسُوب، خدا وہ ہے جس کی جانب کوئی حد منسوب بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ، حد منسوب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو لامحدود ہو اسے حد سے کیا کام، جو لامحدود ہو اسے حد سے کیا کام۔ اور اب آئیے میرے مولا سید سجاد اپنی دعا میں خدا کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ جو دعائیں ہیں نا ان کو ضرور پڑھیے، بالخصوص صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ مجھ سے ایک جملے میں یہ اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں۔ جب امام، توجہ چاہتا ہوں،
جب امام خطبہ دے کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مخاطب انسان ہوتے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوں خطبے میں مخاطب وہ ہیں، یا اگر کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں تو مخاطب سامنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، لیکن جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو مخاطب خدا ہوتا ہے۔ اب جملہ کہوں، جب امام مجھ جیسے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو امام میری ظرفیت کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خدا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ سے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ سید سجاد اس توحید کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں جس کو وہ اپنے پورے قلب کے ساتھ مانے ہوئے ہیں۔ لہذا دعاؤں میں جو آپ کو توحید ملے گی وہ حدیثوں سے جدا ہوگی۔ امام حسین کا توحید پر خطبہ بھی موجود ہے، تحف العقول کتاب ہے، اس کے اندر ایک خطبہ ہے جو میرے مولا نے منی میں ارشاد فرمایا تھا، اس سال میں نہیں جس سال میں سفر کیا ہے۔ یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں لوگ، یہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، اب اچھا ہے جوان بیٹھے ہوئے میں عرض کر دوں کہ جناب علی یہ جو دعائے عرفہ ہے یہ امام حسین کی دعا ہے، تو امام حسین تو 8 تاریخ کو نکل گئے تھے اور یہ پڑھی جاتی ہے 9 کو، تو یہ کیسے ہوا؟ امام کی یہ دعا اس سال کی نہیں ہے، یعنی 60 ہجری کی نہیں ہے، یہ گزشتہ سالوں میں میرے مولا نے پڑھی ہے۔ ایسے ہی گزشتہ سالوں میں میرے مولا نے منی میں خطبے بھی دیے ہیں، جن میں سے ایک خطبہ توحید پر مشتمل ہے، وہ جا کے پڑھیے، اس خطبے کو رکھیے اور اس کے ساتھ دعائے عرفہ کو رکھیے، آپ کو فرق واضح محسوس ہوگا۔ جب عاشق معشوق سے محو کلام ہو اور عاشق حسین جیسا ہو اور معشوق خدا سا، تو آپ کیا تصور کریں گے کیا جملے انشاء ہوں گے؟ رستے سے درمیان سے ساری کی ساری جو حدیں ہیں یا درمیان کے جو بھی پردے ہیں وہ اٹھے ہوئے ہیں، اور اب میرا مولا اپنے خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے انت الذی لا تحدو فتکون محدودا، اے خدا تیرے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے جو تجھے محدود کیا جائے، تیرے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے جس سے تجھے محدود کیا جائے۔ اگر کوئی محدود ہو جائے، اب چاہتا ہوں توجہ، اگر کوئی محدود ہو جائے تو ہوگا کیا؟ مشکل کہاں آئے گی؟ اگر آپ کسی کو محدود کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ نہیں، دوسری طرح لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ جب ہم نے کہا واجب الوجود وجود محض ہے، وجود مطلق ہے، غنی مطلق ہے۔ غنی مطلق کا مطلب کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے۔ اب اگر آپ غنی مطلق کو محدود مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غنی مطلق نہیں مانا، کیونکہ اگر غنی مطلق ہے تو کوئی شے ایسی نہیں ہوگی کمال کے باب میں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ جہاں ایک کمال بھی اس کی ذات سے خارج ہوا نقص آیا، جہاں نقص آیا وہاں حد بنی، جہاں حد بنی وہاں محدود ہوا، جہاں محدود ہوا وہاں وجود محض نہ رہا، جہاں وجود محض نہ رہا وہاں واجب الوجود نہ رہا، واجب الوجود نہ رہا تو ممکن الوجود ہوا۔ یہ حد بندی ممکن الوجود میں ہو سکتی ہے، واجب الوجود میں نہیں ہو سکتی۔ ممکن الوجود میں ہو سکتی ہے، واجب الوجود میں حد کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر حد آ گئی
تو آپ نے تو کمال سلب کر دیا نا خدا سے. بھئی دیکھیے مجھے بھی اس پہ بحث نہیں ہے کہ کتنے قسم کے کمال پائے جاتے ہیں. توجہ، میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے بھی کمال پائے جاتے ہیں، جتنے بھی کمال پائے جاتے ہیں، اگر واجب کی ذات میں ان میں سے کوئی ایک آدھا بھی موجود نہ ہو تو نقص ہے. ایک بھی موجود نہ ہو تو اس ایک کے برابر نقص ہے. اچھا وہ جو ایک نہیں پایا جاتا ہوگا اس کی ذات میں وہ کہیں اور پایا جاتا ہوگا. وجود ہو اس میں نہ پایا جاتا ہو تو کہیں اور پایا جاتا ہوگا، اور جہاں کہیں اور پایا جاتا ہوگا اس کا مطلب اس میں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غنی مطلق ہے اس ایک میں اس کا نیاز مند ہو گیا، اور جہاں یہ ایک میں اس کا نیاز مند ہوا غنی مطلق کہاں رہا؟ معلوم ہوا جیسے ہی یہ ثابت ہوا واجب الوجود غنی مطلق و لامحدود ہے تو جتنی صفات کمال ہیں وہ خود بخود اس کے لیے ثابت ہو گئی، سب کی سب. ابھی بحث نہیں کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں. اچھا جب صفات کمال ثابت ہو جائیں گی، توجہ، صفات کمال ثابت ہو گئیں تو اب جتنے کمال ثابت ہو رہے ہیں ان کے مقابل کے سارے نقص خود بخود خارج ہو جائیں گے. دیکھیے ہمارے ہاں منطق میں اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. ہمارے ہاں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ اجتماع نقیضین بھی محال ہے اور ارتفاع نقیضین بھی محال ہے. اب یہ کیا ہے؟ مثلا میں یہ کہوں کہ ایک آدمی کسی شرعی مسئلے کو جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا، یا جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی میں یوں کہوں ایک لمحے کے لیے کہ کوئی کہے کہ ایک ہی لمحے میں ایک ہی مقام پر دن بھی ہے اور رات بھی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں منتفی بھی نہیں ہو سکتے. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس فلاں شرعی مسئلے کو ایک شخص نہیں بھی جانتا ہے اور جانتا بھی ہے. اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اس وقت جو وقت ہے یہ نہ دن ہے نہ رات ہے. یعنی یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اصل نہیں ہو سکتا، یا دن ہوگا یا رات ہوگا. اگر میں نے یہ کہا فلاں شخص عالم ہے تو جاہل نہیں ہوگا، اگر میں نے کہا جاہل ہے اس خاص مسئلے میں تو عالم نہیں ہوگا. جیسے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ویسی دونوں منتفی بھی نہیں ہو سکتے. یعنی دو میں سے ایک حتماً ہوگا، نہ دونوں جمع ہو سکتے نہ دونوں منتفی ہو سکتے ہیں. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ خدا عالم ہے تو اجتماع نقیضین کہتا ہے اگر عالم ہے تو جاہل نہیں ہوگا، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جاہل نہیں ہے اس کا مطلب ہے خود بخود عالم ہوگا. اب یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو اب میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. آپ خدا کے لیے جب صفات کی بحث کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہیں، ایک صفات سلبیہ ہیں. ثبوتیہ وہ جو مانی جاتی ہیں، سلبیہ وہ جو نہیں مانی جاتی، جنہیں خدا کی ذات سے سلب کیا جاتا ہے. اصل میں ان دو صفات کو الگ سے رکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک طرف
ثبوتیہ کو ثابت کر دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ سلبیہ کو الگ سے منع کرنے کی عقلاً ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کچھ لوگوں کے فہم کی خاطر ہے. ورنہ اگر آپ نے علم کا اس بات کر دیا ہے, جہل خود بخود منتفی ہو گیا ہے. اگر آپ نے قدرت کا اس بات کر دیا ہے تو خدا کا مجبور ہونا خود بخود منتفی ہو گیا ہے. اگر آپ نے خدا کے لامحدود ہونے کا اس بات کر دیا ہے تو حد خود بخود منتفی ہو گئی ہے. اگر آپ نے خدا کے صاحب اختیار ہونے کا اس بات کر دیا ہے تو اس کا مجبور ہونا خود بخود منتفی ہو گیا ہے. اور اب جب یہ تمام معاملات یہاں تک پہنچ گئے, توجہ ہے حضرات کی, ایک صلوات عنایت فرما دیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر واجب تمام کمالات سے متصف نہ ہو تو محدودیت کی وجہ سے واجب واجب نہیں رہے گا. واجب کیا ہو جائے گا؟ ممکن. بھئی کل میں عرض کر چکا ہوں نا, واجب الوجود ایک ہی ہوگا, کیونکہ لامحدود دو نہیں ہو سکتے. لامحدود دو نہیں ہو سکتے. واجب کیونکہ لامحدود ہے لہذا واجب ایک ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر دو ہو گئے تو دونوں ہی محدود ہو جائیں گے. دو ہو تو دونوں محدود ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں مجھے ذرا آپ سے تھوڑی سی مدد چاہیے. اب وہ مدد یہ ہے کہ آپ توجہ رکھیں. صفات ثبوتیہ میں بھی دو قسمیں ہیں اور صفات سلبیہ میں بھی دو قسمیں ہیں. پہلے تو خود دو قسمیں, پھر دونوں کی آگے آگے دو قسمیں ہیں. صفات ثبوتیہ بھی صفات ذات اور صفات افعال میں منقسم ہے, اور صفات سلبیہ بھی صفات ذات اور صفات افعال میں منقسم ہے. یہ کیا ہے جی؟ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور مخلوق کو بھی مد نظر رکھا جائے. یعنی خدا کی جن صفات کے اثبات اور انہیں ثابت کرنے کے لیے بس خدا کی ذات ہی کافی ہو, وہ صفات ذات ہے. توجہ, میں مثال دیتا ہوں. خدا عالم ہے, خدا عالم ہے, یہ اس کی صفت ذاتی ہے. اس کے علم کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی اور موجود کی ضرورت نہیں ہے. خدا صاحب قدرت ہے, مجھے اس کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور موجود کی ضرورت نہیں ہے. خدا صاحب اختیار ہے, مجھے اس کے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خدا رازق ہے. جب تک رزق لینے والے کا وجود نہیں ہوگا, جب تک رزق لینے والے کا وجود نہیں ہوگا رازق کا اس بات نہیں ہو سکتا. خدا خالق ہے, لیکن جب تک مخلوق کو نظر میں نہیں رکھوں گا میں اسے خالق نہیں کہہ سکتا. میں جب تک مربوب کو ذہن میں نہیں رکھوں گا اسے رب نہیں کہہ سکتا. یعنی جن صفات میں صرف ذات کو مد نظر رکھ کر بات کی جا سکتی ہو وہ تمام صفات صفات ذات ہیں, اور جن صفات میں ذات کے ساتھ ساتھ دوسری موجود کو بھی مد نظر رکھنا پڑے وہ صفات صفات افعال ہیں. اچھا نہیں, اور ایک اور دوسری طرح سے بیان کروں. جس صفت کے ساتھ اس کی مخالف صفت بھی پائی جاتی ہو وہ صفت فعل ہے, لیکن جس صفت کے ساتھ
یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سماعت کی کہ علو کے بنا پہ میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. جس صفت کے ساتھ اس کی متضاد صفت کو رکھ کر مانا جا سکتا ہو وہ صفت فعل ہے، لیکن جس صفت کے ساتھ اس کی متضاد صفت کو نہیں مانا جا سکتا وہ صفت ذات ہے. اب مثال دوں، علم صفت ذات ہے، علم کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ خدا عالم بھی ہے اور جاہل بھی. قدرت صفت ذات ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا خدا قادر بھی ہے اور عاجز بھی. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا غفار بھی ہے اور منتقم بھی. خدا غفار بھی ہے، منتقم بھی، خدا فضل کرنے والا بھی ہے اور قہر کرنے والا بھی، کیونکہ یہ صفت فعلی ہے. بھائی خدا کسی پہ رحم کرے تو یہ کرنا فعل ہے، خدا کسی پہ عذاب کرے تو یہ کرنا صفت فعل ہے. صفت فعل میں متضاد کا جمع ہونا ممکن ہے، لیکن صفت ذات میں متضاد کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جملہ میں آج کہہ کے جا رہا ہوں، اور اگر زندگی رہی اور آئندہ سالوں میں کبھی یہاں آنا ہوا اور کبھی اگر عدل الہی کی بحث چھڑی تو یہ جملہ میری وہاں مدد کرے گا. یہ میں آج کہہ کے جا رہا ہوں. صفت، آپ یوں سمجھ لیجئے، صفت فعل اور صفت ذات مختلف ہو گئیں. اب ہم بحث کر رہے ہیں کمال کی. ہم نے کہا جتنے بھی کمال ہیں وہ واجب الوجود کی ذات میں ہونا ضروری ہیں، اگر نہیں ہوئے تو کمال خارج ہے. جو خارج ہو وہ یہاں نہیں کہیں اور ہے، کہیں اور ہوا تو یہ اس کا نیاز مند ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جملہ سن لیجئے، جتنی بھی صفات ذات ہیں وہ سب کی سب کمال ہیں. جتنی بھی صفات ذات ہیں وہ سب کی سب کمال ہیں، لیکن صفات افعال کمال نہیں ہیں. رکیے، صفات افعال کمال نہیں ہیں، لیکن کمال کا پتہ دیتی ہیں. توجہ، خدا خالق ہے، خالق ہونا صفت فعل ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے تو خلق کرے چاہے تو نہ کرے. اگر نہیں خلق کرتا تو اس صفت کا ظہور نہیں ہوگا. صفت کا ظہور نہیں ہوگا تو آپ یہ کہہ دیں گے کیونکہ ظہور نہیں ہوا لہذا کمال ہی نہیں ہے. بھئی خلق کر دیا اس نے، بہت اچھا، اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب صفت کا ظہور ہی نہیں ہوا. اس لیے صفت فعل کمال، لیکن کمال کا پتہ دیتی ہے. کیسے؟ کیونکہ جتنی بھی صفات افعال ہیں وہ پلٹتی ہیں صفت ذات کی طرف.
جب ہم نے کہا خدا خالق ہے، اس کا مطلب ہے میں نے یہ مان لیا کہ خدا قادر ہے۔ خدا قادر ہے، کیونکہ اگر میں نے خالق مانا ہے تو اس کا مطلب ہے قدرت خلق رکھتا ہے تو خلق کیا نا۔ لہذا جتنی بھی صفات افعالی ہیں وہ خود کمال نہیں لیکن کمال کا پتہ دیتی ہیں۔ اب توجہ، ایک جملہ جو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا اور جس کے اوپر آ کر بڑے بڑوں نے اپنے قلم رکھ دیے کہ یہ آگے کیسے بڑھے گی بات، وہ یہی جملہ ہے۔ علی نے کیا کہا؟ کہا توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات سے اس کی صفات کی نفی کر دو۔ یعنی کیا علماء نے لکھا؟ یعنی یہ کہ اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی آپ اس کی صفت کو جو صفت ذاتی ہے، فعلی کی بات نہیں ہو رہی، جو اس کی صفت ذاتی ہے، صفت ذاتی کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جہاں آپ نے صفت ذات کو ذات سے جدا کیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ایک ذات ہے، ایک صفت ہے، صفت علم ہے، قدرت ہے، اختیار ہے، حیات ہے، ان سب کو آپ نے جدا جدا رکھ لیا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے خدا کب سے عالم ہے، خدا کب سے حی ہے، خدا کب سے قادر ہے، اگر آپ نے یہ مانا کہ خدا جیسے قدیم ہے ویسے ہی یہ صفات بھی قدیم ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے واجب الوجود کو مختلف افراد میں منقسم کیا۔ آپ نے کہا ایک قدیم خدا ہے، دوسرا قدیم علم ہے، تیسرا قدیم قدرت ہے، چوتھا قدیم اختیار ہے، جبکہ ہم پہلے کہہ چکے خدا لامحدود ہے اور لامحدود دو نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا خدا کی جتنی بھی صفات ذات ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذات ہے خدا کا، یہ علم ہے۔ جب آپ علم کی بات کر رہے ہیں تو معلوم ہوا ذات ساتھ میں ہے، جب آپ قدرت کی بات کر رہے ہیں معلوم ہوا ذات ساتھ میں ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ آف توحید ہے جو اہل بیت نے دیا ہے۔ اللہ، یہ وہ توحید کا کانسیپٹ ہے جو اہل بیت نے دیا۔ کہا خدا کو اگر تم نے، توجہ، خدا کو اگر تم نے، اشاعرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ 7 قدیم چیزوں کے قائل ہے، 8 قدیم چیزوں کے، 7 صفات اور 7 میں ذات، تو ہو گئی کتنی؟ 8۔ اور ہم نے کہا نہیں، قدیم تو ایک ہی ہے، جو بالذات قدیم ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قدیم بالذات نہیں ہے۔ اگر باقیوں کو مانیں گے تو آپ نے واجب الوجود متعدد کر دیے، جبکہ واجب الوجود متعدد نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ یہ کون سی صفات ہیں جی؟ صفات ذاتی، صفات ذات۔ میں نے عرض کیا ثبوتیہ کتنی ہیں جی؟ صفت ذات، صفت فعل۔ صفت فعل ایک طرف ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں۔ اب صفات ذات میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو ایک دوسری کو ثابت کرتی ہے، ایک دوسری کو ثابت کرتی ہے۔ جب میں نے کہا خدا عالم ہے اور قادر، خدا، اچھا پہلے آپ سوال کریں، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں خدا عالم ہے؟ ثابت کیا آپ نے؟ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں خدا قادر ہے؟ ثابت کیا آپ نے؟
اگر کوئی ذات واجب ہو اور وہ ہر شے کا علم نہ رکھتی ہو تو نقص ہے، اور نقص آیا تو کیا ہوا؟ ممکن ہو گیا۔ جہاں نقص آیا ممکن ہو گیا۔ اچھا قادر، قدرت کا کیا معنی ہے؟ قدرت کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو انجام دینے کی صلاحیت، توجہ ہے نا۔ اب میں کہوں خدا قادر ہے یعنی کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، قادر یعنی کیا؟ یعنی جب چاہے انجام دے، اور اگر نہ چاہے تو انجام نہ دے۔ توجہ، حرکت ہو رہی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ حرکت اختیار سے نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ کسی کو راشا ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیر ہلتے رہتے ہیں لیکن اختیار میں نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے اختیار سے نہیں ہلا رہا، چاہ کے بھی اسے روک نہیں پا رہا۔ جہاں ایسا ہو جائے وہاں قادر نہیں ہے، جہاں یہ ہو جائے وہاں قادر نہیں ہے۔ قادر وہ ہے جب چاہے تو کرے، جب نہ چاہے نہ کرے۔ اب یہ مشیت کی بحث ایک الگ بحث ہے، مجھے اس میں فی الحال یہاں داخل نہیں ہونا ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے۔ جب چاہے تو انجام دے، جب چاہے انجام نہ دے۔ جس کے پاس یہ صفت ہو وہ ہے قادر۔ اور اگر کوئی ذات جب چاہے انجام دے اور جب چاہے انجام نہ دے کی صفت سے متصف نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کمال نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کمال ہوتا اور غنی مطلق ہوتا تو جب جیسے چاہتا انجام دیتا اور جب جیسے چاہتا نہ دیتا۔ کوئی جبر نہیں ہے اس پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے کل بھی کہا ہے۔ اگر ہمارے ہاں کسی شاعر کے کسی شعر یا مصرع میں یا کسی خطیب کے کسی خطابت بھرے جملے میں یہ جملہ یا یہ مفہوم پایا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ خدا معصومین میں سے کبھی کسی کا کہیں پر بھی رتی برابر محتاج رہا، اصل آپ نے اسے خدا ہی نہیں مانا۔ وہ کون سا خدا ہے جو محتاج ہو گیا؟ اصل وہ خدا کہاں کا جو محتاج ہو گیا؟ اگر خدا محتاج ہو جائے تو ان انسانوں کی احتیاج کون پوری کرے گا؟ یہ انسان کہتا ہے مجھے احتیاج ہو تو میں جاؤں گا اس غنی مطلق کی طرف جسے کوئی احتیاج نہیں۔ اور اگر یہی مان لے کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ محتاج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، اس عالم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ان اتنے نیاز مندوں کی نیاز مندیاں دور کرتا پھرے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو ضروری ہے کہ جو خدا ہو، جو واجب الوجود ہو، وہ ہر نقص سے پاک ہو۔ یہ ہو گئی صفات ثبوتیہ کی بات، توجہ۔ اب آئیے سلبیہ کی طرف۔ سلبیہ بھی میں نے عرض کیا دو قسم کی ہیں، ایک ذاتی، ایک افعالی۔ ایک ذات سے متعلق، ایک فعل سے متعلق۔ ذات سے متعلق جب وہاں ثابت کیا وہ عالم ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جاہل نہیں ہے۔ اور افعال سے متعلق جب میں نے کہا وہ عادل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔ آپ یہ صفات اس سے سلب کرتے چلے جائیں۔ کیوں سلب کرنی ہے؟ اچھا، یہ کون کون سی صفات سلب کرنی ہے؟ میری طرف توجہ رکھیے گا۔ کون کون سی صفات ہیں جو آپ نے خدا سے سلب کرنی ہے؟ ہر وہ صفت
کہ جو ممکن الوجود کا خاصہ ہو اسے سلب کرنا ہے. ہر وہ صفت جو ممکن الوجود کا خاصہ ہو اسے آپ نے واجب سے سلب کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ممکن کی کوئی صفت واجب میں ثابت کی تو ممکن واجب ممکن ہو جائے گا، واجب واجب نہیں رہے گا. لہذا توجہ، جس طرح سے بعض صفات ثبوتیہ فعلیہ ثبوتیہ ذاتیہ خدا کے لیے دوسری صفات کا اظہار کرتی ہے، کیسے؟ جیسے ہی کہا خدا عالم اور قادر ہے تو حیات کا خود بخود اس بات ہو گیا. بھائی علم اور قدرت بنا حیات کے معنی نہیں رکھتی. آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے وہ علم رکھتا ہو جبکہ حیات پر رکھتا ہو. آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قدرت رکھتا ہو مگر حیات، یعنی جب عالم اور قادر مانا تو محیی خود ہی ثابت ہو گیا. ایسے ہی یہاں پر سلبی میں بھی ہوگا. جب آپ نے اسے لامحدود مانا ہے تو مطلب وہ محدود نہیں ہے. جب محدود نہیں ہے تو جسم کی نفی ہو گئی. جب لامحدود ہے جسم کی نفی ہو گئی. یہاں جسم کی نفی ہوئی، اعضاء کی نفی ہو گئی، اعضاء کی نفی ہوئی، کیفیات کی نفی ہو گئی. یہ سب کیفیتوں کی یہ ساری کی ساری جوہر کی، عرض کی، ہر شے کی جو ممکن میں موجود ہے خود بخود نفی ہوتی چلی گئی. لہذا وہ جو کہتے ہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے یا جو کہتے ہیں خدا ہمیں دکھائی دے گا، جب جسم کی نفی ہو جائے گی تو دکھنے کی خود بخود نفی ہو گئی. بھائی جب جسم نہیں ہے تو دکھائی کہاں سے دے گا؟ جب جسم نہیں ہے تو اعضاء کہاں سے رکھے گا؟ ارے رکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ جسم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جسم آیا وہاں حد آئی، جہاں حد آئی محدود ہوا، جہاں محدود ہوا لامحدود نہ رہا. تو جو لامحدود نہ ہو وہ ممکن ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں خدا واجب الوجود ہے، ممکن نہیں ہے. اب جملہ کہوں، ذرا سن لیجئے گا اس جملے کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے. جتنوں نے بھی خدا کے جسم کو ثابت کیا ہے، یا جس نے یہ کہا کہ خدا دکھائی دے گا، در حقیقت اس نے خدا کی شان میں یہ گستاخی کی ہے کہ واجب کو وجوب سے نکال کر ممکن کی فہرست میں لا کے کھڑا کیا. اصل تم نے خدا کو، اور اب یہاں اس آیت کے کچھ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ تم نے خدا کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننے کا حق تھا. تم نے خدا کی ویسے نہیں مانی، اس کی ویسے اطاعت نہیں کی جیسے اس کی اطاعت کا حق تھا. کیوں ہوا یہ؟ میں آج یہیں روک رہا ہوں بات. کل انشاءاللہ، کل کے بعد اب 3 دن رہ گئے ہیں. میرے سامنے بہت سے موضوعات ہیں جن کو بیان ہونا چاہیے، لیکن اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. 9 مجالس ہیں سزا خانے کی، جو اس کی آج کی 6ٹھی مجلس تھی، 3 رہ گئی ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں جہاں تک اس سال بات رکے گی، اگلی بات اگلے سال شروع کر دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ابحاث اگر پے در پے نہ ہوں تو اگلے سال پھر آپ کو یہی ہو سکتا ہے کہ محرم سے 10 دن پہلے آپ CD لے کے سننا شروع کریں. کیونکہ ذہن میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ابحاث اگر بار بار دہرائی نہ جائیں تو محفوظ نہیں رہتی. لہٰذا کل اور پرسوں میری یہ کوشش ہوگی کہ توحید ذاتی سے لے کر توحید حبی تک جو اقسام توحید ہیں وہ بیان کروں، اقسام توحید بیان کروں. آج صفات کی جتنی بحث ہو سکتی تھی آپ کے سامنے
پیش کر دی۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، کیوں دنیا خدا کو کبھی جسم بنانے پہ تلی رہی، کبھی اعضاء بنانے پہ تلی رہی؟ کیونکہ توحید کے عارف تھے اور جنہیں خدا نے اپنی توحید کا مرکز بنایا تھا، ان سے عقیدہ توحید حاصل نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، آپ واجب الوجود یہ ساری چیزیں عقل سے ثابت کر سکتے ہیں، خدا کی ذات کو عقل سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر موجود جو کٹھن اسماء اور صفات کی بحث ہے، یہ عقول کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا نمائندہ پردے اٹھائے، یہ پردے نمائندہ اٹھائے گا۔ اسی لیے معصومین نے سامنے آنے والے بہت سے کم ظرف و بے عقل و بے خرد ایسے افراد جنہوں نے توحید کے بارے میں اپنی ہی عقل سے ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کی، اور بقول شاعر کہا تو اس نے کہیں اور کے لیے ہے یہ مصرع، لیکن اس وقت یہاں چست ہو رہا ہے۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، توحید کے عرفان سے لا بلد و اندھے جب عقیدہ توحید بیان کرنے بیٹھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی جسم بنا، کبھی اعضاء بنے، اور کبھی اسے محدود کیا اور کبھی اسے کیفیات میں۔ یہ ایک بحث بڑی کٹھن ہے۔ خدا پہ کیفیات طاری نہیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ بھئی آپ ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ راضی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ یعنی آپ نے ایک طرف سے دوسری طرف تک کا سفر طے کیا، یعنی تغیر آیا۔ جہاں تغیر آیا وہاں پر ثبات نہیں رہا، جہاں ثبات نہیں رہا وہاں پر ممکن کی کیفیات پیدا ہوئی، اور جہاں ممکن کی کیفیت پیدا ہوئی واجب نہیں رہا۔ تو اب آپ کہیں کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ خدا کہہ رہا ہے خدا ان سے راضی ہوا، یہ کیا ہے؟ خدا جو یہ کہہ رہا ہے خدا سنتا ہے، یہ کیا ہے؟ خدا جو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں کلام کرتا ہوں، موسیٰ کون ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہیں پھر؟ مجھے اجازت دیں گے میں ذرا 5-10 منٹ کے لیے؟ آج میں بہت ہلکے بول رہا ہوں، میری آج طبیعت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی۔ اب جیسے بھی عرض کر رہا ہوں آپ اس کو سن لیجئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ نے کہا خدا سنتا ہے، اب آپ نے فوراً کیا کیا؟ آپ نے کہا خدا سنتا ہے، اچھا میں کیسے سنتا ہوں؟ کان سے۔ کہا اچھا خدا کا بھی کان ہوگا، میں بولتا ہوں کاہے سے؟ اچھا تو خدا کی بھی زبان ہوگی۔ آپ نے سوچا اچھا میں راضی ہوتا ہوں، یعنی کیفیت تو خدا بھی ایسے ہی راضی ہوتا ہوگا۔ توجہ ہے؟ جب آپ، اب میں ایک ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، آگے اس کی بحث نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا خدا سنتا ہے، تو علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، امام رضا کیا کہتے ہیں توحید میں؟ وہ سمیع ہے جسے سننے کے لیے کان کی نیاز مندی نہیں ہے، کیونکہ اگر سننے کے لیے کان کا نیاز مند ہو گیا تو غنی نہ رہا۔ وہ بولنے والا ہے، متکلم ہے، جسے بولنے کے لیے زبان کی نیاز مندی نہیں ہے۔
وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے جسے ان افعال کے لیے اعضاء کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار تو مانا کیا ہوئے؟ اہل بیت مشکل حل کیجئے۔ کہا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے خدا سنتا ہے یعنی وہ تمام چیزوں پر احاطہ علمی رکھتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے یعنی وہ ہر شے پہ احاطہ علمی رکھتا ہے۔ خدا تکلم کرتا ہے یعنی اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ جب چاہے جس چیز میں چاہے کلام ایجاد کر سکتا ہے۔ خدا کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں ہوں کہ زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا، کیونکہ ممکن ہوں، نیاز مند ہوں، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے ماورا مبرہ ہے۔ یہ وہ توحید ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب کوئی باہر کا چلتا پھرتا جس کا خدا کبھی بڑا ہو جائے، کبھی سکڑ جائے، کبھی پھیل جائے، آ کے ہم سے کہے تم مشرک ہو، ہم تمہیں توحید سکھاتے ہیں، ارے جاؤ اپنی توحید اپنے پاس رکھو، ہم نے توحید علی اور سجاد سے سیکھی ہے۔ اپنے پاس رکھو اپنی توحید، ایسی لولی لنگڑی توحید، نعوذ باللہ، ایسی جس میں خدا بندے جیسا۔ میں شاید یہ پہلے 2-3 دن میں عرض کر چکا ہوں، برا نہیں کہ مکرر عرض کر دوں، جب جسم کا اس بات کر چکے خدا کے لیے، یہ بھی بڑے ہی خرد مندوں کا کام ہے کہ خدا کے لیے جسم کا اس بات کر دیں۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ، اس کے لیے خاص قسم کی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیشہ تھوک سے آٹا گوندتی رہی ہو۔ خدا کے لیے جسم کا اس بات جب کر چکے تو اب کہا کہ پھر اچھا اگر خدا جسم رکھتا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں، کہا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ خدا کی قسم جائیے کتابوں میں پڑھ لیجیے آپ۔ کہا کتنا بڑا ہے؟ کہا بہت بڑا ہے۔ بس جتنا بھی بڑا ہو جسم ہے تو حد ہے، بالآخر کتنا بڑا ہے؟ جتنا بھی بڑا ہو اس کی حد ہے، اور جو حد میں ہے وہ لامحدود نہیں ہے۔ اصل جو خدا کو لامحدود نہیں مان رہا اس نے خدا کو خدا نہیں مانا ہے، اس نے خدا کو خدا نہیں مانا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو اپنے اوپر مسلمانوں کے احکامات کا اطلاق رکھتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس سے نکاح کرنا جائز، ٹھیک ہے جی، لیکن حقیقت میں اس نے اس توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے جو توحید حقیقی ہے۔ اگر کوئی توحید حقیقی کو سمجھ لے، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، خدا کی قسم میں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایک دن مجھے یاد ہے 27 کی شب تھی رمضان کی، تو میں نے ٹی وی لگا لیا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، یہ یہاں معلوم ہوگا اہل بیت سے دور رہنے کے کیا نتائج ہیں۔ میں نے ٹی وی لگا لیا، دعا ہو رہی تھی، وہ ایک صاحب بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، وہ دعائیں کروا رہے ہیں رو رو کے، گڑ گڑا کے، اور دعا کا ایک جملہ میں نے سنا، میرے تو کلیجے پہ بچھو لوٹ گئے، پروردگار ہو کیا رہا ہے یہ؟ کہا ہے پروردگار تو کہاں ہے، آ ہم تیری گود میں لوٹیں گے۔ خدا کی قسم یہ جملہ یہ ٹی وی پہ لائیو نشر ہو رہا ہے، اے خدا تو کہاں ہے، آ ہم تیری گود میں لوٹیں گے، تو ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔ اب آغوش رحمت میں لے لے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ
تو کہاں ہے، آجا ہم تیری گود میں لوٹیں گے. یہ اہل بیت سے دور رہنے کا نتیجہ ہے. یہ اہل بیت سے دور رہنے کا نتیجہ ہے. بتائیے خدا کو آپ نے کیا بنا دیا؟ خدا اتنا بلند ہے کہ مجھ جیسا کمتر درجے کا شخص اس سے رابطہ کرنا چاہے تو براہ راست نہیں کر سکتا. اس نے بیچ میں کنالز بنائے، اس نے بیچ میں وسیلے قرار دیے. کہا ان کو میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مجھے کس طرح ماننا ہے، اور یہ تمہیں سکھائیں گے کہ تمہیں کس طرح مجھ تک پہنچنا ہے. اسی لیے اہل بیت کے سامنے آ کے جب اس طرح کی لولی لنگڑی توحیدیں بیان کی گئیں تو اہل بیت نے فوراً کہا یہیں رک جاؤ، اپنے دماغ سے خدا کو نہ تراشو، کیونکہ جو تمہارا دماغ تراش رہا ہے وہ تمہارے دماغ کی تخلیق ہے. جو تخلیق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا. یہ عقل انسانی کارگر ہے، بالکل ہے، لیکن اس عقل کو ایک مربی کی ضرورت ہے. میں نے اتنی عقل کی بات کی، بالکل اپنی جگہ پر ہے، میں ایک انچ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، لیکن اس عقل کو مربی کی ضرورت ہے جو اس کو راہ دے کہ تو نے کس راہ پہ چلنا ہے. اور وہ مربی انبیاء و اہل بیت ہے. انہوں نے راہیں بتائی ہیں کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. اس لیے خدا کی صفات اور اسماء کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی کہا دیکھو خدا کی ذات کے بارے میں نہ خیال کرنا، خدا کی ذات کے بارے میں سوچنا تمہیں کفر میں مبتلا کر دے گا. صفات پہ بات کرو لیکن اس کی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اور یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ توحید خالص کیا ہے. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں بس، میں یہ شاید پہلی تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اے حسین، کربلا میں آپ کا کھڑا ہونا مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس سے عشق کرنے کا حق ادا کیا جائے. وہ ایسا ہے کہ اس سے عشق کرنے کا حق ادا کیا جائے، ورنہ اپنا جوان بیٹا کسے پیارا نہیں ہوتا. کسے اپنا جوان بیٹا پیارا نہیں ہوتا. لیکن یہ عاشق کے عشق کا تقاضا ہے کہ اگر عشق ایک ایسی ذات کو طلب کرے کہ جو ذات اس ذات کے سامنے کوئی وقعت نہ رکھتی ہو تو قربان ہو جائے گا. کہا قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک اپنا انداز بیان تھا. وہ مصائب پڑھتے میں نے ایک جگہ سنا کہ وہ اس طرح سے وارد ہوئے مصائب میں، خدا ان کو غریق رحمت کرے، اس جملے کا ثواب انہیں پہنچے. ضروری نہیں ہے کہ روایت کے ہی جملے ہوں، کبھی کبھی زبان حال ہوتی ہے. کہنے لگے دین نے زبان حال سے آ کر حسین سے کہا اے حسین میں جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا ہوں. حسین میرا گلا زخمی ہو گیا ہے، کوئی دوا ہو سکتی ہے؟ کہا علی اصغر کا گلا دے دوں گا. کہ میرے بازو کمزور ہو گئے ہیں، کہا عباس کے بازو دے دوں گا.
کہا میرا دل اور کلیجہ کمزور ہو گیا، کہا علی اکبر کا کلیجہ بھی دے دوں گا۔ اور آخر میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، دین نے کہا حسین میرے سر پہ سائبان کوئی نہیں رہا، کہا پریشان نہ ہو اپنی بہنوں کی چادر دے دوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر کربلا میں آئے حسین کے سامنے، بس چند جملے سن لیجئے، آپ شہادت کل سن چکے۔ آئے، بابا اجازت دے دیجئے۔ حسین نے نہیں روکا۔ واحد شہید ہے کربلا کا جس سے حسین نے یہ نہیں کہا تمہیں کیسے جانے دوں، نہیں کہا حسین نے، بیٹا اجازت ہے۔ ہاں یہ ایک جملہ ملتا ہے جب اجازت لینے آئے ہیں نا، حسین نے علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈالیں، اتنا گریہ کیا کہ علی اکبر بھی بے ہوش ہو گئے، حسین بھی بے ہوش ہو گئے۔ جوان بیٹا کہا جاؤ خیموں میں، وہاں سے اجازت لے لو۔ ام لیلہ سے اجازت لے لی۔ ام لیلہ نے کہا جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ آئے، دیکھا زینب مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آئے، سر سے عمامہ اتارا اور اپنا سر آغوش زینب میں رکھ دیا، اور جناب زینب نے بھی اپنی انگلیوں سے سر میں کنگھی کرنا شروع کی۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹا، عرصے دراز سے تم میرے ساتھ ہو، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، تجھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے تیرا طریقہ کار یہی ہوتا، بتا کیا چاہتا ہے؟ تو پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے آپ کا مقام بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ کہا بیٹا علی اکبر کہاں وہ کہاں میں، وہ میری ماں صحیح لیکن وہ میری بھی سردار ہے۔ کہا پھوپھی اماں بس اب آپ فیصلہ کر لیجئے، ایک طرف آپ کا بیٹا ہے ایک طرف زہرا کا بیٹا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا جاؤ، علی اکبر اجازت دے دی۔ خیمے سے باہر نکلے، اے خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ وقت نہ دکھانا۔ خیمے سے باہر نکلے، حسین سر جھکائے، زلجنا کی باغ تھامے کھڑے۔ آؤ بیٹا سوار ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے سوار کر آیا اور اب مقتل کی طرف بھیجا۔ میں نے چھوڑ دیے بیچ کے مسائل۔ سامنے سے ایک پہلوان آیا، عزاداروں ایک پہلوان آیا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا پروردگار میں نے قربانی دینی ہے، میں اپنی بات سے نہیں پھرا لیکن اس کے ہاتھوں سے نہیں۔ پروردگار میرا بیٹا اس کے ہاتھوں سے شہید نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پروردگارہ یہ 3 دن کا سیر ہے، میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا، مجھے اپنے بیٹے کی بہادری پہ شک نہیں ہے لیکن میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ واپس پلٹے، خیمے میں آئے۔ زینب ام لیلہ کہاں ہے؟ اپنے خیمے میں۔ ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے۔ کہا ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے اگر ماں بیٹے کے لیے دعا کرے خدا رد نہیں کرتا، دعا کرو خدا ایک مرتبہ علی اکبر کو واپس مجھ سے ملوا دے۔ حسین یہ کہہ کے خیمے سے نکلے۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے مصلی بچھایا، قبلہ رخ ہوئی، بالوں کو بکھرا دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر لوٹے، بابا جنگ دیکھی، کہا بیٹا خیبر و خندق یاد کرا دی۔ بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جاتا نا، ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ علی اکبر اپنی زبان میری زبان پہ رکھو، یہاں زبان پہ رکھی، وہاں ایک مرتبہ تڑپ کے ہٹا لی۔
کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر جب جا رہے تھے نا پہلی مرتبہ، حسین کے دل کی کیفیت کا اندازہ اس جملے سے لگائیے گا۔ جاتے ہوئے ایک جملہ کہا اور جب لاش پہ پہنچے تو ایک جملہ کہا۔ ان دو جملوں سے حسین کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ جب جا رہے تھے تو کہا اے خدا گواہ رہنا، اب وہ بیٹا جا رہا ہے جو خلق و خلق میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ میں جب بھی چاہتا تھا تیرے رسول کی زیارت کروں، میں اس بیٹے کو دیکھتا تھا۔ اور جب آواز آئی نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا آخری سلام۔ حسین کیسے پہنچے؟ میں نے علماء سے یہ سنا ہے، حسین کہتے جا رہے ہیں بیٹا علی اکبر آواز تو دکھائی نہیں دے رہا، میری بینائی کھو گئی۔ علماء کہتے ہیں حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے، ٹھوکرے کھاتا حسین چلتا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے گھوڑے کی نگاہ پڑی، اس نے آ کے حسین کا دامن پکڑا اور کھینچتا ہوا علی اکبر کے پاس لے آیا۔ دیکھا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہ بیٹا اپنی باہیں میری گردن میں ڈالو، میں کھینچتا ہوا لے جاؤں گا۔ عزادارو علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، دوسرا کلیجے پہ دھرا ہے، کہا بیٹا باپ کا امتحان دے لو، باپ بوڑھا ہے، دوسرا بازو بھی گردن میں ڈالو، میں لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا وہ ابن کاہل کہہ کے گیا ہے، آج دیکھوں گا حسین کیسا صابر ہے، آج دیکھوں گا حسین کیسا صابر ہے۔ صبر کا نام آیا، حسین دو زانو ہو کے کربلا کی خاک پہ بیٹھے، ایک ہاتھ انی پہ رکھا، دوسرا ہاتھ کربلا کی زمین پہ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابراہیم آئیے دیکھیے، کربلا کے ابراہیم کی آنکھوں پہ پھٹی رہی ہے، کربلا کے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ حسین نے چاہا برچھی کو کھینچے مگر برچھی نہ نکلی، ایک دفعہ اور زور لگایا نہ نکلی، مگر اب جو یا علی کہہ کے ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا، جوان کا کلیجہ الجھ گیا۔ حسین نے لاش لٹا دی اور ایک جملہ کہا، دنیا سمجھتی ہے حسین شبر کے خنجر سے ذبح ہوئے، ارے نہیں، حسین اسی وقت مر گئے تھے جب علی اکبر کی جان نکلی۔ حسین نے کہا علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک، اب میں جی کے کیا کروں؟